بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پچھلے کچھ دن گزرے ہیں کہ میں راستے سے بازار سے آ رہا تھا، تو جیسے میں نے روڈ کراس کیا اس سے پہلے ایک بوڑھی اماں میرے سامنے آ گئی اور میرے سامنے ایسے جیسے رو کر وہ فریاد کر رہی ہو کہ پتر من کو چیز لا دے، میں بھوکھی ہوں۔ پنجابی میں اس کی سیم ورڈنگ بتا رہا ہوں۔ میں کہا ماں فرماؤ کیا لوگی، کیا کھاؤ پی گی؟ پتر میرے منو دہی لے دے۔ میں کہا کنا دہی لینا دسو، اور کوئی چیز میرے سے جتنی ہو سکی میں نے کوشش کی۔ اللہ دکھاوے سے بچائے، غرور سے تکبر سے بچائے، نظر بد سے بچائے۔ پتر منو دہی لا دے، بس میرے دند نہیں ہے، میں بھوکھی ہوں، دہی لا جائیں گی میرا گزارا ہو جائے گا آج۔ میں راستے میں ایک دکان ہے، میں نے وہاں اماں کو لے گیا اور میں نے اس بھائی کو بولا یہ دہی کر دو۔ پہلے پائیا لیا، اماں نے کہا پتر منو ایک پا ہو لے دے، تقریباً آدھا کلو کے قریب۔ میں صبح بھی شام گزارا میرا ہو جائے گا، رج کے میں کھا لوں گی، میرے دند نہیں۔ میں نے لے لیا، پھر دو پیکٹ لے کے دیے اس بوڑھی اماں کو۔ اس نے پھر جو دعائیں دی مجھے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ کچھ پیسے بھی الحمدللہ کچھ بھی اس نے نہیں مانگا، دہی لے لیا اور وہ چل گئی۔ اللہ نے میرے نصیب میں اس کی دعائیں لکھی تھی، اللہ سے دعا قبول فرما۔ لیکن میں واپسی میں راستے میں سلو چلتا ہوا، نارمل سپیڈ سے میری کم ہو گئی، تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، جس طرح مجھے اس نے پیدا کیا۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا، ننگا تھا، ٹٹی پیشاب بسترے میں کرتا تھا، میری ماں میری ٹٹی پیشاب دھوتی تھی، کچھ بھی ہو جائے مجھے پالتی تھی، مجھے دودھ پلاتی تھی۔ تو مجھے اس ماں کی قدر کا اندازہ آ گیا، اور جب میں بڑا ہوا میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی۔ اللہ سے دعا کوئی بھی میری نافرمانی ہوگی ہو، اپنی والدہ کے لحاظ سے میری توبہ ہے صدق دل سے اللہ پاک سے، اور اپنی ماں کی محبت میرے دل میں رکھ۔ میری ماں میری دنیا میں نہیں رہی اور اس دنیا سے چلی گئی، لیکن وہ محبت ابھی تک ختم نہیں ہو سکتی، مرتے دم تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کی ماؤں کی بھی، جو اس دنیا میں ہے اور جو اس دنیا میں نہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ مجھے اپنی ماں بہت یاد آئی اس ٹائم۔ اور مجھ سے جب بھی کوئی میری ماں کوئی چیز مانگتی تھی، میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا پیار سے، میری ہیبٹ تھی۔ اور جاتے ہوئے میری ماں نے بھی مجھے بولا کہ بیٹا جی اللہ مجھے دکھاوے سے بچائے، کبھی بھی میں نے انکار نہیں کیا اپنی ماں کے حکم کا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی ماں بہت یاد آئی، خواتین و حضرات، اور اسی بوڑھی اماں مجھے اپنی ماں کی جھلک یاد آئی، وہ دعائیں دیتے ہوئے جیسے میری ماں میرے لیے دعائیں کرتی تھی، چھپ کر، خاموشی میں، رو کر۔ اور میری ماں مجھے بولتی تھی میں چلے جاؤں تو تمہارا بنے گا کیا، رو رو کر، جب جانے کا ٹائم تھا اس دنیا سے اللہ پاک کے پاس۔ وہ وقت، وہ لمحہ میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ میری والدہ زور سے چیخ کر بول رہی تھی، رو رہی تھی۔ ان کو کینسر تھا، بریسٹ کینسر، آخری ان کی سٹیج تھی اور قریب المرگ تھی۔ سب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ اس وقت
میری ماں زور سے کمرے میں رو رہی تھی. میں کہا اماں کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو؟ تو میرے بعد تمہارا بنے گا کیا؟ میں بہت بھاری دل سے ولاگ کرتے ہوئے میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی میں آپ سے جو لفظ شیئر کر رہا ہوں. یہ ساری زندگی میرے مرتے دم تک نقش رہتے ہیں, رہیں گے. وہ یہ لمحہ, یہ وقت, یہ باتیں نہیں کبھی بھی نہیں بھولتی. اور اللہ میری والدہ کو جوار رحمت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان سب کی مائیں جو اس دنیا سے چلی گئی, ان کی مغفرت رحمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میں نے اپنی ماں کی دعا کر لینے کے لیے کبھی بھی کسر نہیں چھوڑی, جو کہتی کر دیتا. نافرمانیاں بھی ہوئی, گلے شکوے بھی کیے, اللہ مجھے معاف کرے, میری کوئی خطائیں دانستن اور نادانستن اللہ سے توبہ کا طلبگار ہوں. اس بوڑھی اماں کو میں نے دہی لے لیا اور راستے میں وہ جاتے مجھے دعائیں دیتی گئی, اور میں خاموشی کی حالت میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہی سوچتا گیا کہ یہ بیچارے کس گھر کی ماں ہوگی, کس گھر کی عورت ہوگی, ماں ہوگی, اور روڈ پہ آ کر وہ مانگ رہی ہے. اس کو کھانے کے لیے اس کے پاس اناج نہیں, آٹا نہیں, دال نہیں, چاول نہیں, گیہوں نہیں, روزمرہ کی چیزیں نہیں. اس کے بوڑھی اماں کے دانت نہیں, سخت چیز چبا نہیں سکتی, کھا نہیں سکتی. اس نے دہی لے لیا اور چلی گئی. اور میں یہی سوچتا رہا کہ ہم لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پیرنٹس ہاؤس میں ڈال دیا. پیرنٹس ہاؤس کا ایک کنسیپٹ ہے, پیرنٹل ہاؤس, کہ ماں باپ کا ایک علیحدہ اولڈ ہاؤس, اولڈ پیرنٹ ہاؤس. اللہ کی لعنت ہوتی ہے, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے اس انسان پر جس نے اپنے ماں باپ کی توہین کی, نعوذ باللہ, ان سے بد کلامی, ان کی نافرمانی کی, برا رویہ کیا. ہم لوگوں کو راستے میں کبھی بھی کوئی بوڑھی ماں آ جائے, کوئی اماں مانگنے والے آ جائے, خصوصاً ان حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر وقت کے لیے کوئی بوڑھی اماں ہے, ایک طرف کوئی جوان بندہ ہے یا کوئی اور بندہ ہے, تو میں اس کو نہیں دیتا. کوشش ہے کہ ایسی اس اماں کو, ایسی والدہ کو, ایسی ماؤں کو دینا چاہیے جو کوڑی کوڑی کے لیے محتاج ہے. اللہ ہمیں توفیق دے دوسروں کی, غریبوں کی, مساکین کی, بیووں کی, بوڑھی ماؤں کی مدد کرنے کے لیے, ان کی فریاد پوری کرنے کے لیے, سننے کے لیے. ہم لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے پہ آتے ہیں ان کا خیال کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ان سے بد کلامی کرتے ہیں, سختی سے پیش آتے ہیں. جیسے اولاد, بیوی بچے ہوئے, ماں باپ کو علیحدہ کا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ویڈیو بھی میں دیکھ رہا تھا, ایک بیچارہ بوڑھا بابا تھا, وہ سلائی کڑھائی کا کام کر رہا تھا. ویڈیو کافی وائرل ہوئی. اس لڑکی نے جب انٹرویو لیا کہ انکل آپ ادھر کیا کر رہے ہو, انہوں نے بولا میں نے اپنے بچوں کی شادی کر دی, بس بچوں نے بڑھاپے پہ آ کے میرا ساتھ چھوڑ دیا, منافقت کر دی. جس ٹائم بڑھاپے میں مجھے ان کے سہارے کی ضرورت تھی انہوں نے مجھے تنہا کر دیا, چھوڑ دیا. میں اس لیے کماتا ہوں کڑھائی کی مشینوں پہ, سلائی کی مشینوں پہ, علیحدہ سے اپنا گھر میں آ کر. یہ تو حال ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو چھوڑ دیتی اولاد. آج کل کے معاشرے کی یہ داستان ہے, بہت شاکنگ سٹوری ہے. اور اس بوڑھی اماں کے سر پہ ہاتھ رکھا, جتنا بھی ہو سکے ہم مدد کریں بوڑھے حضرات کی. معاشرے میں بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارد گرد, آپ کو نظر آئے کوئی بوڑھی مائیں نظر آئے, ان کی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مدد کر دو, ان کو کھانا کھلا دو. وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتی, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں, وہی بچے ہیں, وہی اولاد ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی, بدسلوکی کی, ان کو گھروں سے نکال دیا,
अपाहज कर दिया, बुढ़ापे में उनको उनको उनके साथ बदसलूकी की, इसलिए बेचारे रोडों पे फिरते हैं, कहीं कहीं मांगते हैं। ये मैंने आपसे ये स्टोरी शेयर की हो। अगर आपको आप इस व्लॉग में कुछ कहने को है, कुछ कहना चाहते हो, अपनी बात शेयर करना चाहते हो, तो मेरे व्लॉग पे आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को आप फैला सकते हो। ये सबक-आमोज़ बातें हैं, मोटिवेशनल बातें हैं। शायद मेरे पैगाम से किसी के दिल में बात बैठ जाए, किसी औलाद का दिल सख्त हो, उसको ये बात सुनकर उसको रहम आ जाए कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा सलूक तो करूँ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक मेरी आपकी हम सबको बुरे वक्त से बचाए, और हमारे बूढ़े माँ बाप और रास्ते में भी हमारे जो भी बूढ़े हजरात, माएँ बुज़ुर्ग हमसे कोई भी मांग रहे हो, हम ये ना समझें हम भीख बकाने को देख रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन में ये है कि ये लोग माशरे के ठुकराए हुए लोग हैं, अपनी औलादों के हाथ कुचले हुए लोग हैं। उन औलादों ने अपने माँ बाप को प्यारो मददगार सहारा काट कर सहारा छोड़ दिया, और आजकल बेचारे रोडों पे मांगते फिरते हैं, घर नहीं किसी के पास। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अपनी बूढ़ी कौम की माओं का ख्याल रखो, जो इर्द गिर्द आपको फुटपाथ पे आगे पीछे रोड्स पर नज़र आती है, उनकी चुपके से मदद कर दो। कोई मैं आप उनका गम नहीं बांट सकते, उनके गमों को हम धो नहीं सकते, क्योंकि बहुत दुखी इंसान है ये, खुशी से नहीं मांगते। इसलिए दुआ है अल्लाह पाक से, हमें कभी किसी का मोहताज ना कर या रब, हमें अपना मोहताज रख, हमें तौफीक दे, हम तेरी मखलूक की मदद करें, गरीब की मदद करें, मसाकीन की मदद करें, बेवाओं की मदद करें, इस कौम की बूढ़ी माओं की, बुरे ज़ईफ़ फादर्स की, माओं की मदद करें, ताकि हम इस मोहताजी से, इस ज़िल्लत की लाइफ से बच सकें, जो आज हमारी अपनी औलादों ने अपने माँ बाप के नसीब में लिख दी है। जब बुढ़ापे पे आते हैं, उनका सहारा ख़त्म कर दिया जाता है। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, उनको शर्म दिला रहा हूँ, हया दिला रहा हूँ, जिनको अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं। इस व्लॉग का बनाने का मकसद ये था। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हर हाल में हमें सुख दे, चैन दे, अमन दे, सलामती दे, शांति दे, और हमारे इस कौम के बुज़ुर्गों की एहतराम, इज़्ज़त से प्यार, मोहब्बत, उनका ख्याल रखने की, उनकी किसी भी लिहाज से माली मदद, दुनियावी तौर पर किसी भी लिहाज से मदद करने की, उनको यहाँ तक कि पानी का घूंट पिलाने की, खाना खिलाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।